موجودہ جو سہیل افریدی سی ایم کے پی کے کا دورہ ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی تھوڑی سی نرمی آئی ہے۔ سی ایم کے پی کے کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اس کے بعد انہوں نے جلسے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح سے لاہور میں پوری موٹر وے پہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک جگہ جگہ راستے بند کیے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرح جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بھی سی ایم کے پی کے سہیل افریدی کو ویلکم کرتی۔ اب مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے انہوں نے وہ چوری کیا ہوا ہے، وہ دھان پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس کو ویلکم کرتی ہے۔ ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے اور ہم کسی کے خلاف بھی نہیں جا رہے۔ درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، پولیس اس میں شامل ہوئی، اس زمان پاک کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ خدارہ ایسا نہ کریں، کل کو یہ وقت پلٹنا ہے اور جب یہ وقت پلٹے گا تو آپ کو اپنے کپڑے پھاڑنے پڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے کہ اس وقت جمہوری پارٹیوں کے جو رویے ہیں ان کی گفت و شنید ہے، اور رویے ان کی باتوں سے بھی اور ان کے عمل سے بھی، وہ حالیہ جو ہماری تاریخ ہے اس میں وہ کیا رہے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے، بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت اچھا جسچر دیا سندھ گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، ان کے ایک سینئر منسٹر جو ہیں انہوں نے سی ایم کے پی کے کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اس کے بعد انہوں نے جلسے کی بھی اجازت دی۔ اب اگر اس کا ہم تقابلی جائزہ کریں، کچھ دن پہلے سی ایم کے پی کے جو ہے وہ لاہور آئے تھے، اور جس طرح سے لاہور میں پوری موٹر وے پہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک جگہ جگہ راستے بند کیے، پولیس نے بندوں کو روکا، اس کے بعد وہ زمان پاک گئے، اس کو کارڈن آف پولیس نے کیا ہوا تھا۔ جہاں جہاں پہ بھی گئے ہیں لاہور میں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ پولیس نے پولیس گردی کی، اس کو چوک کیا۔ اس کے بعد وہ بیسیکلی انہوں نے پنجاب اسمبلی گئے، پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز کے ساتھ ان کی پارلیمانی میٹنگ تھی۔ اب پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز کی پارلیمانی میٹنگ میں آپ نے جو دیکھا، جو دھکم پیل ہوئی اور جو وہاں پہ بدمزگی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر، اور بہت اچھا جسچر ہوتا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرح جو پنجاب کی حکومت ہے وہ بھی سی ایم کے پی کے سہیل افریدی کو ویلکم کرتی، بڑا دل کرتی۔ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے، کے پی کے چھوٹا صوبہ ہے، تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ انہیں ویلکم کرتے، انہیں چائے پہ بلا لیتے، کھانے پہ بلا لیتے، تاکہ یہ جو تناؤ ہے سیاستدانوں میں، اس میں کوئی کمی آتی اور یہ ملک آگے 2 قدم آگے بڑھتا، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر جمہوریت کا رویہ جو ہے وہ پنپتا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا 2 وجہوں سے نہیں ہوا۔ ایک، جو 8 فروری کا الیکشن ہے، اب مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے انہوں نے وہ چوری کیا ہوا ہے، وہ دھاندلی سے 17 سیٹیں تھیں، 17 سیٹوں سے وہ سنگل میجورٹی پہ آ گئے ہیں۔ ٹریبیونلز میں جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوئے، بلکہ اب ٹریبیونلز میں لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہ ساری جو سچویشن تھی، اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت بڑا اچھا جسچر دیا۔ وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ان کو وہ سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ وہ حیدرآباد، آج سارا دن وہ حیدرآباد گزار رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ کل کراچی میں جلسہ کریں گے، اور یہ ایک اچھی جمہوری رویے کے لیے، یہ جمہوریت کی استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بہبود کے لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ پبلک گیدرنگز ہوں، لوگ اپنا میسج عوام کے پاس لے کے جائیں، عوام جس کو سلیکٹ کریں وہ لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنائیں، وہ حکومت بنائیں۔ یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے کہ آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ جمہوریت کی بنیاد ہے، جس کو کہ میں کہوں گا، میں پیپلز پارٹی کو ایک خراج تحسین پیش کروں گا اس مثبت رویے پہ کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ایک پولیٹیکل میچیورٹی کا ثبوت دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس کو ویلکم کرتی ہے، اور اس چیز سے ہمارے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا دروازہ کھلا ہے۔ جو یہاں پہ تناؤ، جمود، لڑائی جھگڑا، آپس کی انائیں، ان کا ماحول بنا ہوا تھا، اس سے ایک تھوڑی آسانی ہوئی ہے۔ اب اسی کو آج کے دن کی ہم بات کر لیں، آج 10 جنوری 2026 ہے، تو کے پی کے سی ایم کراچی جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس طرح کا ماحول ہے۔ آن کانٹریری، پرسوں جو ہے وہ تحفظ تحریک آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں، محمود اچکزئی، علامہ راجہ، ناصر عباس، اور ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر جو پنجاب اسمبلی ہیں، معین ریاض قریشی اور دیگر ایم پی ایز، اور جو باقی پارٹی قیادت ہے، اور بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے، وہ اسلام آباد سے نکلتی ہے لاہور کے 3 روزہ دورے پہ۔ اب وہ وہاں سے محمود اچکزئی یہ بات کر کے نکلتے ہیں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے اور ہم کسی کے خلاف بھی نہیں جا رہے، ہم جمہوریت کی بات کرنے جا رہے ہیں،
ہم رواداری کی بات کرنے جا رہے ہیں. جتنا اسلام آباد ہمارا ہے اتنا ہی لاہور بھی ہمارا ہے. تو ہم لوگوں سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، لوگوں سے ملاقات، سیاسی لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے. چشم فلک نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، سوشل میڈیا نے دکھایا کہ راستے میں کھاریاں میں کیا ہوا. گجرات میں گجرانوالہ میں درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے. پولیس اس میں شامل ہوئی. اس کے علاوہ جو سول کپڑوں میں لوگ ہیں، جو گلو بٹ ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے، لوگوں ٹائر پنکچر کر دیے. گاڑیاں سائیڈوں سے جو ہے وہ دروازے، ان بونٹ، ان کے اوپر وہ جو ہے وہ سیخ لگے ہوئے تھے ڈنڈوں کے اوپر، ان کے ساتھ ان میں سوراخ کر دیے. یہ آپ اس طرح کا ویلکم کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے، پہلے آپ نے سہیل آفریدی کے ساتھ اسی سے ملتے جلتے حالات پیدا کیے. اس کے بعد خدا کر کے وہ لاہور پہنچے. وہ داتا صاحب جانا چاہ رہے تھے. حضرت علی حجویری جو ہیں گنج بخش، وہ صدیوں سے لاہور میں وہاں پہ پورا پاکستان جاتا ہے، بلکہ بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں. وہ ایک ریلیجس ہارمنی کی جگہ ہے. آپ نے ان کو داتا صاحب نہیں جانے دیا. اس کے بعد وہ زمان پاک جانا چاہتے ہیں. زمان پاک کو کارڈن آف کر دیا گیا. اس کے چاروں طرف سے آپ نے ایسے کر دیا جیسے کرفیو لگا دیا، زمان پاک جانے سے روک دیا. اس کے بعد اگلے دن وہ جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک بیٹھک تھی ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ آپ نے پولیس گردی کی، وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جانے سے روک دیا. آپ نے جو ہے وہاں سے نکل کے وہ ہائی کورٹ آتے ہیں، وہاں پہ بھی پولیس. آج وہ مینار پاکستان جانا تھا. مینار پاکستان کی ایک سمبولک حیثیت ہے. مینار پاکستان میں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. مینار پاکستان ہماری آزادی کی علامت ہے. مینار پاکستان ایک جمہوری جذبے، رویے، رواداری کی علامت ہے. آپ نے کارکنوں کو، لوگوں کو، سیاسی ورکروں کو مینار پاکستان جانے سے روک دیا. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اگر ہم اس سب کو احاطہ کریں تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ خوف ہے اور یہ ڈر ہے. کیونکہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، اس چوری کو چھپانے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے پے در پہ سینکڑوں جھوٹ بولے اور پھر ایسے اقدامات کیے اور جمہوریت پہ ایسے وار کیے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جیسے، جو کہ آئین کی روح سے منافی ہیں. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ کے اندر اتنا خوف اور ڈر بیٹھ گیا ہے کہ آپ کسی اور کو جو ہے وہ سانس بھی نہیں لینے دینا چاہ رہے. پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے اور وہ پرامن طور پہ جو ہے وہ اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں. آپ کو اتنا خوف ہے کہ لاہور میں اگر سہیل آفریدی نے آنا ہے، لاہور میں اگر محمود اچکزئی نے آنا ہے، کسی اور لیڈر نے آنا ہے، تو آپ ملتان، جیلم، گجرات میں عام بیچارے کارکنوں کو، ووٹروں کو اٹھا لیتے ہیں. سردی کی راتوں میں ان کو تھانے میں بند رکھتے ہیں، ان کو 15 دن کے لیے 3 MPO کے تحت جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. یہ کیسی رسم آپ ڈال رہے ہیں؟ یہ آپ خدا را ایسا نہ کریں. کل کو یہ وقت پلٹنا ہے، اور جب یہ وقت پلٹے گا تو آپ کو اپنے کپڑے پھاڑنے پڑیں گے. یہ چیزیں آپ کے اوپر بھی آ جائیں گی. وقت ہمیشہ بدلتا ہے اور ہمیں اس دائروں کے سفر سے نکلنا ہے. اور جو آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جمہوریت کا، میں مسلم لیگ نون سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جمہوریت کا کہ ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے بڑی پرتشدد جماعت ہے، اس کا کئی عملی نمونہ بھی کر کے دکھائیں. صرف باتوں میں نہ کریں، باتوں سے کبھی کچھ نہیں بنے گا. تو آخر میں یہی کہیں گے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے. پیپلز پارٹی نے جس طرح سے سہیل آفریدی کو ویلکم کیا کراچی میں، ایک بڑی خوشائن چیز ہے. ایک نئے چیپٹر کا اس تناؤ والے منجمد سیاسی ماحول میں ایک شمع نئی جلی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جمہوری لوگ جو ہیں، جو خود سختیوں سے گزر چکے ہیں، جنہوں نے خود بھی جیلیں کاٹی ہیں، مصائب میں رہے ہیں، وہ اس چیز کا ادراک کریں گے کہ جمہوری لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی قدغنیں نہیں لگانی چاہیے. اور انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ ان کا مستقبل بڑا روشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.